خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین اور کفار کے طرز عمل کا اور ان کی قباحتوں اور ان کی شناعتوں کا، ان کی بدعنوانیوں کا، ان کی کٹدرمی کا ذکر فرمایا تھا۔ اب آگے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت عطا فرمائی جا رہی ہے کہ وہ ان کافروں کے ساتھ یا جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں بڑی جامع ہدایات اس میں عطا فرمائی ہیں، اور ایسی ہیں کہ انسان کی زندگی کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ تو پہلے میں ان کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی تھوڑی تشریح انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ترجمہ یہ ہے، یہ آیتیں ہیں 199 سے لے کر 202 تک۔ ترجمہ یہ ہے، اے پیغمبر درگزر کا رویہ اپناؤ اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو، اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کچوکا لگ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو، یقیناً وہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو ان شیاطین کے بھائی ہیں ان کو یہ شیاطین گمراہی میں گھسیٹے لے جاتے ہیں، نتیجہ یہ کہ وہ باز نہیں آتے۔ اس میں 3 جملے شروع کی آیت میں بیان فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ پہلا جو حکم دیا کہ لفظی معنی اس کے یہ ہے کہ عفو کو اختیار کرو، عفو لے لو۔ اب عفو جو ہے عربی زبان میں ایک بہت ہی وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ عفو کے معنی کسی کو معاف کرنے کے بھی ہوتے ہیں، عفو کے معنی فضول چیز کے بھی ہوتے ہیں۔ فضول سے مراد ہے زائد چیز، جو کسی کی ضرورت سے زائد ہو اس کو بھی عفو کہا جاتا ہے۔ عفو کے معنی مٹانے کے بھی ہوتے ہیں، اور عفو کے معنی قبول کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ کسی کی کوئی معذرت قبول کر لی، یا کسی کا کوئی ہدیہ قبول کر لیا، باوجود ہے کہ وہ معمولی تھا، قبول کر لیا، وہ بھی اسی مفہوم میں داخل ہے۔ تو یہاں جو لفظ استعمال فرمایا ہے بڑا مختصر، خذ العفو۔ لفظی ترجمہ کیا ہے کہ عفو لے لو۔ تو اس کی جو تفسیر میں حضرات محدثین نے 2 پہلو یا 2 رائے ظاہر کی ہے۔ ایک رائے تو یہ ظاہر کی ہے کہ اس کی مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو تمہارے مسلمان بھائی ہیں جو تم پر ایمان لے آئے ہیں، وہ جو کچھ تھوڑا بہت عمل کر لیں سرسری انداز میں، تو آپ اسی کو قبول کر لیا کریں، زیادہ بہت زیادہ کا ان سے مطالبہ نہ کیا کریں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی، تو آپ اس کی نماز کو قبول کر کے اس کو نمازی سمجھیں، نمازی جیسا اس سے برتاؤ کریں۔ یہ مطالبہ نہ کریں کہ تم اتنا خشوع اور خضوع پیدا کر جیسا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ اپنا باقی صدقہ کر دیا تھا۔ تو مسلمانوں سے جو مطالبہ ہو وہ عفو کا ہو۔ عفو کا ترجمہ اس لحاظ سے کیا گیا ہے سرسری کام،
اور یہ تفسیر صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ لوگوں سے اس اعلی معیار کا مطالبہ ہی نہ کریں جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، بلکہ جس درجے کو وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں وہی قبول کر لیں۔ اسی طرح زکوٰۃ، روزہ، حج، عام معاملات معاشرات کے واجبات شرعیہ میں جو ظاہری نظر سے سرسری طور پر ٹھیک نظر آ رہے ہیں، بس ان کو ہی قبول کر لیں۔ ایسے لمبے چوڑے مطالبات ان سے نہ کریں جو خواصی کو حاصل ہوتے ہیں، ہر ایک کو نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک تفسیر یہ ہے اس کی، اور بڑے صحابہ کرام سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، حضرت صدیقہ عائشہ سے مروی ہے، حضرت مجاہد سے مروی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کافر آپ لوگ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو ان کافروں کی اس تکلیفوں پر درگزر کا معاملہ اور ان کے ساتھ سختی نہ کریں۔ تو ایک تفسیر ابن جریر میں یہ واقعہ بھی نظر آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بس جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کرنے کے بعد یہ مطلب بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں، جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس پر بخشش کریں، جو آپ سے تعلق قطع کرے آپ اس سے بھی ملا کریں۔ تو یہ معنی قرار دیے کہ یہاں پر معافی سے مراد یہ ہے کہ دوسرا اگر کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے آپ کو تو اس کا برابر کا جواب دینے کے بجائے اس کو عفو درگزر کا معاملہ کریں۔ تو پہلے معنی کا مطلب ہوا کہ مسلمانوں سے آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کی سرسری طاعات کو قبول کر لیا کریں، بہت لمبے چوڑے مطالبے ان سے نہ رکھا کریں۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ خطاب ہوا، یہ اس کا تعلق ہے کافروں سے اور غیر مسلموں سے اور تکلیف پہنچانے والوں سے، کہ جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں ان کا بدلہ لینے کے بجائے آپ عفو درگزر کا معاملہ کریں اور معاف کر دیا کریں۔ عفو کے لفظ معنی جیسے میں نے کہا تھا مٹانے کے بھی ہوتے ہیں، تو مطلب ان کی اس غلطی کو مٹا دیں، ویسے کہتے ہیں مٹی پاؤ، مطلب اس کے اوپر مٹی ڈال دو، اس کا خیال ہی نہ کرو۔ یہ دوسری تفسیر ہے، اور یہ بھی اچھے بڑے صحابہ کرام سے بھی مروی ہے اور اس کے اوپر کئی روایات بھی شاہد ہیں۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اگر اس کا وہ ترجمہ کیا جائے اس لفظ کا کہ آپ درگزر کا رویہ اختیار کریں، تو اس میں دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ عفو کا ترجمہ عام طور سے درگزر سے کیا بھی جاتا ہے، تو اگر یہاں اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ آپ درگزر کا رویہ اختیار کریں تو اس میں دونوں باتیں جمع ہو گئی۔ یعنی جس شخص سے آپ کو کوئی بات مطلوب تھی وہ چاہے اعلیٰ درجے کی آپ کے پاس نہیں لا سکا تو اس کی اس بات سے درگزر کر کے جو لایا ہے اسے قبول کریں، اور جو شخص کے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو اس کا بھی آپ جواب نہ دیں، ظلم کا جواب ظلم سے نہ دیں۔
سختی کا جواب سختی سے نہ دیں، قطع رحمی کا جواب قطع رحمی سے نہ دیں، بلکہ درگزر کریں۔ تو درگزر کے الفاظ میں دونوں قسم کے مفہوم داخل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح دونوں تفسیروں میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ وہ کچھ اور تفسیر ہے اور یہ کوئی اور تفسیر ہے۔ حاصل یہی ہے کہ آپ کا رویہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، ان کے ساتھ برتاؤ کا جو رویہ ہے وہ نرم ہونا چاہیے، اس میں سختی نہیں ہونی چاہیے۔ جو کافر ہیں ان کا بھی جواب آپ سختی کا جواب سختی سے نہ دیں، گالی کا جواب گالی سے نہ دیں۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت یہی ہے کہ ان کو کیا کچھ کہا گیا، ساحر ان کو کہا، جادوگر ان کو کہا، مجنون ان کو کہا، کاہن ان کو کہا، اور تکلیفوں کے بھی در پہ ہوئے، لیکن انبیاء کرام کا جواب وہ نرمی کا جواب ہوتا ہے۔ یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، یا قوم لیس بی ضلال۔ جو وہ گالیاں دے رہے تھے اس گالی کو ایک حقیقت بنا کر اس کے سادہ الفاظ میں تبدیل کر دیا۔ تو انبیاء کرام کا یہی ہوتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہ سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق کا، اسی آیت کی بنا پر۔ اور یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح شہید کیا گیا تھا کہ ان کا کلیجہ کچا چبایا تھا، مسلح کیا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر بشر تو تھے، تو طبیعت میں صدمہ، غصہ، سبھی کچھ آیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، واللہ عالم وہ روایت کس درجے کی ہے، کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جن لوگوں نے حمزہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے میں ان کے 70 آدمیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہے، خذ العفو۔ تو اگر یہ بات صحیح ہے تو آپ اندازہ کریں کہ کسی کے محبوب ترین چچا جو اس کے مشن کا ایک بہترین کمانڈر بھی ہے، اس کے ساتھ اس کا کلیجہ کچا چبایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ آنکھ ناک کاٹی جاتی ہے، تو اس موقع پر بھی ہدایت کیا ہے؟ خذ العفو، کہ درگزر سے کام لو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تم کو اولین و آخرین کے اخلاق سے بہتر اخلاق کی تعلیم دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو شخص تمہیں محروم کرے تم اس پر بخشش کرو۔ محروم کرنے کا کیا معنی؟ کہ یا تو اس کے اوپر کوئی قرضہ آتا تھا، کوئی دین آتا تھا، لیکن وہ تمہیں محروم کرتا ہے، نہیں دیتا، یا اس کی کوئی ذمہ داری تھی کسی طرح دینے کی مگر تمہیں نہیں دیتا، تو تم کیا کرو؟ اس کے ساتھ معاملہ کرو بخشش کا، یعنی اور دو، اس کو دو بجائے اس سے لینے کے۔ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو تم سے تعلق قطع کرے تم اس سے بھی ملا کرو۔ تو یہ اعلیٰ ترین اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو۔ اور حاصل اس کے سارے کا کیا ہے کہ طبیعت کو نرم بناؤ، حلم پیدا کرو، اور سختی سے حتی الامکان پرہیز کرو۔ خذ العفو۔ لیکن یہ نہ کوئی سمجھے کہ بھئی معافی کا مطلب مداہنت ہے۔ ایک ہوتی ہے معافی اور نرمی کا رویہ، وہ محبوب ہے، مطلوب ہے،
اس آیت نے اس کا حکم دیا ہے. ایک ہوتی ہے مداہنت. مداہنت کے معنی یہ ہے کہ ایک جگہ غلط کام ہو رہا ہے اور آپ کو اختیار حاصل ہے، موقع ہے کہ اس غلط کام کو کم از کم زبان سے روکیں، اس کی مذمت کریں، لیکن آپ مذمت ہی نہیں کرتے. بھائی مجھے تو نرمی کا حکم دیا گیا ہے اور مجھے تو درگزر کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ جا رہے ہیں جاننے میں تو جائیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب برائی کو برائی نہیں کہا گیا اور نیکی کا حکم نہیں دیا گیا تو سمجھا یہی جائے گا کہ بھائی ان کے سامنے ہو رہا تھا یہ سب کام اور ان کی رضامندی اس میں شامل تھی. تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رویہ درگزر کا رویہ اختیار کرو، اس کے ساتھ فوراً فرما دیا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، لیکن نیکی کا حکم دیا کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمارے معافی کی ترغیب سے تمہارے اندر مداہنت پیدا ہو جائے. جو ضروری کام ہے کہ نیکی کا حکم دو، وہ یہ مطلب نہیں معافی کرنے کا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو اختیار کرو. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ نے اس کی دوسرے طریقے سے اس بات کو دوسرے اسلوب سے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے سامنے کوئی غلط کام کرتا ہے یا فروتر کام کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ اس کے لیے قابل برداشت ہے اور قابل برداشت ہونے کی وجہ سے اگر اس کو وہ نظر انداز کر دے گا تو اس سے اس کا یا آخرت میں دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہو. اور ایک صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا کام دوسرے کے سامنے کر رہا ہے جو اس کے لیے تکلیف دہ ہے اور ناقابل برداشت بھی ہے، یا تو جسمانی طور پر ناقابل برداشت ہے یا شرعی طور پر ناقابل برداشت. تو خذ العفو کا تعلق پہلی صورتحال سے ہے اور وامر بالعرف کا تعلق دوسری صورتحال سے. یعنی جہاں درگزر کرنے کی شرائط گنجائش ہے اور قابل برداشت ہے تو وہاں تک تو معافی کا معاملہ رکھو. لیکن جہاں قابل برداشت نہ ہو، شریعت کا حکم ہو کر وہاں تمہیں اپنے حق کا اظہار کرنا چاہیے تو وامر بالعرف، تو وہاں پر حکم ہے وامر بالعرف کا کہ نیکی کا حکم دو. کس قدر توازن ہے ہر چیز میں کہ معافی کے مقام پر معافی اور اچھائی کی دعوت دینے کے موقع پر اچھائی کی دعوت. معافی جو ہے وہ قابل تعریف ہے اور مداہنت قابل مذمت ہے. تو دو جملوں میں کتنی اخلاق عالیہ کی روح سمو دی گئی. خذ العفو وامر بالعرف. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم تو بھائی کر رہے ہیں، معاف بھی کر رہے ہیں، دوسروں کو درگزر کیے بیٹھے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں بھائی اچھائی کا حکم بھی دیتے ہیں، برائی سے روکتے بھی ہیں، لیکن جس اعتدال کے ساتھ اور جس سلامت فکر کے ساتھ تم کام کر رہے ہو، تمہارے مخالفون کو تو وہ سلامت فکر میسر ہے نہیں. وہ تو تمہارے اوپر ہتھوڑے ہی چلائیں گے، چاہے تم ان کو اچھا نہیں درگزر کا معاملہ کرو، چاہے اچھی بات نرمی سے کہو، قولا لہ قولا لینا کہو، کچھ بھی کہہ دو، لیکن وہ چونکہ ان کو تو اپنے باطل پر فخر ہے، تو اس واسطے وہ تمہیں گالیاں بھی دیں گے
تمہیں برا بھلا بھی کہیں گے اور فضول قسم کی کٹ حجتی بھی شروع کر دیں گے، ایسے دلائل بھی دیں گے بیکار قسم کے. تو ایسے موقع پہ کیا کرو؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ان جاہلوں سے اعراض کرو. کیا معنی اعراض کرنے کے؟ کہ اس کو خاطری میں نہ لاؤ، جواب دہی کی بھی ضرورت نہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سمجھے؟ جواب دہی کی بھی ضرورت نہیں. یہ دماغ میں نہ آئے جیسے آج کل آتا ہے کہ فلاں نے ایسا کہا ہے تو میں ذرا اس کا ایسا دندہ شکن جواب دوں گا کہ وہ منہ چاٹتا رہ جائے. تو یہ نہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، نادان ہیں یہ، ان سے اعراض کرو. تو ایک طرف اخلاق عالیہ کا حکم دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف دوسروں کے بد اخلاقی کا جواب دینے کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اعراض کرو. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا دور تھا تو عیینہ ابن حصن ایک شخص تھا، وہ مدینہ طیبہ آیا. یہ اس قسم کا آدمی تھا جو ڈھل مل رہتے تھے، کبھی ظاہر کر دیا ہم مسلمان ہیں، کبھی ایسی اس کے برخلاف باتیں شروع کر دیں. تو وہ آ کے اپنے بھتیجے کے ہاں قیام کیا اس نے، حر بن قیس کے پاس، اور یہ کہا کہ بھئی میری ملاقات کرا دو فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے. خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ملاقات کرا دی. تو وہاں جب عیینہ ابن حسن پہنچا تو انتہائی غیر مہذب گفتگو اس نے شروع کر دی اور اعتراض کرنا شروع کر دیا. نہ آپ ہمارا حق دیتے ہیں، نہ ہمارے ساتھ انصاف کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر ہے ایک آدمی جو ساری زندگی لوگوں کو انصاف پہنچانے میں گزر رہی ہے، اب اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس کو جو ہے بھرے مجمع میں ایک آدمی کھلا کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارا حق نہیں دیتے اور انصاف نہیں کرتے. تو ظاہر ہے فاروق اعظم کو تبھی توبہ غصہ آیا. تو وہاں حر بن قیس بیٹھے ہوئے تھے جو بھتیجے تھے اس کے. تو انہوں نے کہا ابن المؤمنین خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، یہ آیت پڑھ دی. تو فاروق اعظم فوراً ٹھنڈے پڑ گئے، کچھ نہیں کہا. اس لیے کہا فاروق اعظم کہا کان وقافا عند حدود اللہ، اللہ کے حدود کے پاس جا کر ٹھہر جانے والے. خاموش ہو گئے. تو عارض عن الجاہلین کا جو یہ حکم ہے یہ بڑا زبردست حکم ہے. ذرا ہے صبر آزما، تھوڑا صبر آزما ہے کہ دوسرا گالی دے رہا ہے اور میں خاموش بیٹھا رہوں، اس کے ساتھ بلکہ اچھا ہی کروں. لیکن بَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہی تو ہیں اولو العزمی کی باتیں. اور مَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. تو اگر وہ حظ عظیم چاہتے ہو تو کرنا پڑے گا، دل پر پتھر رکھنے پڑیں گے، اور دل پر پتھر رکھ کر دوسروں کی برائیوں کو انگیز کرنا پڑے گا. پھر آگے فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. آخر خطاب انسانوں ہی سے ہو رہا ہے نا، ان سے ہو رہا ہے جن کے دلوں میں بشری تقاضے بھی ہیں، غصہ ان کو بھی آتا ہے، تکلیف ان کو بھی پہنچتی ہے. تو ہدایت تو دے دی کہ بھئی درگزر سے کام لیا کرو، نیکی کا حکم دیا کرو، جاہلوں سے
سے کنارہ کشی اختیار کیا کرو، اس کا اثر نہ لیا کرو. حکم تو دیا جا رہا ہے، مگر انسان جو ہے اس کے اندر کچھ بشری تقاضے بھی ہیں. تو ایسے مواقع پر بشری تقاضے کی وجہ سے غصے کا آ جانا کچھ بعید نہیں. چاہ رہا تھا آدمی کہ میں درگزر سے کام لوں، میں نیک کام کروں اور ان جاہلوں سے خطاب ہی نہ کروں، لیکن بھڑکا دیا کسی نے، غصہ آنے لگا تو اس کا فوراً علاج بتا دیا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کچوکا لگے تو کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. یہ ایک ایسا نسخہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب غصہ آ کے انسان کو پر غالب ہونے لگے تو اس وقت اس کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھ رہے تھے ایک صاحب کو کہ غصہ آ رہا تھا، ان کو رگیں پھولی رہی تھی ان کی، تو آپ نے فرمایا مجھے ایک کلمہ ایسا آتا ہے کریے، کہے تو سارا غصہ ختم ہو جائے گا، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ طریقہ بتا دیا کہ جب ان صبر آزما حالات میں تم برداشت نہ کر پا رہے ہو، غصہ آ رہا ہو، تو پھر غصے کے ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کے مقتضا پر عمل سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگو. اور یہاں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک بڑے اچھے نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ جو حکم ہے نا کہ بھئی لوگوں کے ساتھ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملہ کرو، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں 3 جگہ ہے، اور تینوں جگہوں پر یہ جہاں یہ حکم دیا ہے وہاں پر اللہ نے شیطان سے پناہ مانگنے کا بھی حکم دیا ہے. فرمایا ایک جگہ ادفع باللتی، سورہ مومنون میں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا دفاع اچھائی سے کرو، اور ہمیں پتہ ہے یہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں الٹی سیدھی. تو برائی کا دفاع اچھائی سے کرو، اور اس کا طریقہ بتا دیا کہ یہ دعا مانگا کرو، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. شیاطین کے کچوکوں سے اللہ کی پناہ مانگ لو. تیسری آیت سورہ حمیم سجدہ میں ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. عجیب کلام ہے. اچھائی اور برائیاں برابر نہیں ہوتی، تو جو احسن طریقہ ہے اسی سے دفاع کرو برائی کا. تو کیا ہوگا کہ تم نے نظر آئے گا کہ جس کے تمہارے اور تمہارے مخالف کے درمیان جو دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا جگری دوست، جب تم اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے. لیکن وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ بات حاصل انہیں کو ہوتی ہے جو صبر کی مشق کرتے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور صرف بڑے نصیبوں والے ہی ہیں جن کو یہ وصف نصیب ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی جا کے کیا کہا، بھائی مان جا کرنے کا مشاہد نظون فاستعذ باللہ. تو جہاں بھی برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان سے، کیونکہ اس نیکی اور اس اچھی صفت کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ شیطان کا کچوکا ہوتا ہے. وہ تمہیں غصہ دلا دیتا ہے، اور غصے کے نتیجے میں تم آپے سے باہر ہو جاتے ہو اور یہ ساری صفات جو ہیں بھول جاتے ہو. تو اس لیے اللہ کی پناہ مانگتے رہا کرو ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے بھی، اور ان صفات سے، اس صفات کے
راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہا کرو، شیطان سے۔ اب آگے عجیب بات فرمائی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون۔ اب یہ عام متقیوں کی بات فرما رہے ہیں باری تعالیٰ کہ یہ چلو یہ تو بات ہو گئی نا کہ جہاں اب وہ درگزر کا معاملہ کرنا تھا وہاں غصہ آ گیا، تو وہاں پر پھر غصے کو دور کرنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دے دیا۔ اب عمومی بات ارشاد فرما رہے ہیں باری تعالیٰ کہ جو متقی لوگ ہیں وہ بھی شیطان کے کچوکوں سے خالی نہیں ہوتے۔ جو متقی لوگ ہیں وہ متقی لوگوں کو بھی شیطان کے کچوکے لگتے ہیں، نفس کے بھی لگتے ہیں اور شیطان کے بھی لگتے ہیں۔ کتنا بڑا اونچے درجے پر پہنچ جائے کوئی متقی آدمی، لیکن اس کے دل پر شیطان کے حملے ہوتے ہیں اور وہ اس کو گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو تقوی والے لوگ ہیں، جب ان کو شیطان اس قسم کے خیالات ان کے دل میں ڈالتا ہے تو وہ ایک دم ہوشیار ہو جاتے ہیں اور جو ہدایت کی باتیں یاد کر لیتے ہیں۔ نتیجہ ہے کہ ذرا سی دیر میں آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے ان کو آ کر کوئی خیال چھوتا ہے کہ فلاں گناہ کر لو، فلاں برائی میں مبتلا ہو جاؤ، غصہ کر لو، لڑائی جھگڑا کر لو، نگاہ کا غلط استعمال کر لو، زبان کا غلط استعمال کر لو، یہ شیطان کا ڈالا ہوا خیال ان کو بھی آتا ہے، متقیوں کو بھی۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ تذکروا، جب اس قسم کے خیال آتے ہیں تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، لفظی معنی ہے یاد کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ تو جو ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ شیطان کے اس حملے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات ذرا غور کیجئے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ شیطان جو ہے آ کے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے کسی گناہ کے، یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ ان الذین اتقوا، جو متقی ہیں ان کو بھی ڈالتا ہے آ کر۔ لہذا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی کسی بھی عمل صالح کے کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، اس کو بے فکر ہو کر نہ رہنا چاہیے کہ بس ہفتوں میں پہنچ گیا، اب بے فکر ہو کے بیٹھ جائے۔ بڑے سے بڑے آدمیوں کے اوپر جا کر شیطان اور نفس حملے کرتے ہیں۔ مولانا رومی اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ سانپ کو مار رہا تھا، سانپوں کو۔ تو ایک سانپ جو ہے وہ کہیں علاقے میں برفانی ماحول میں پڑا ہوا تھا، بالکل بے سدھ، یہ سمجھا مر گیا یہ اٹھا کے اس کو لے آیا اپنے گھر میں۔ چلو مرا ہوا سانپ ہے، ایک یادگار ہوگی یا بچے کھیلیں گے، جو بھی کچھ لے آیا، برف کھانے سے لایا تھا۔ جب کمرے میں آیا، گرمی لگی، تو چند گھنٹوں کے بعد دیکھا اس میں حرکت پیدا ہو رہی، تو اس نے کہا یا اللہ، یہ میں تو لایا تھا اس کو
مردہ سمجھ کے یہ حرکت کر رہا ہے، وہی نقصان پہنچا دے کسی کو. اگر اس سے بے فکر ہو کے بیٹھ جاؤ، کسی بچے کو جا کے کاٹ لے گا. تو مولانا فرماتے ہیں، مولانا رومی، کہ جب کسی شخص نے ریاضتوں کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے کوششیں کر کے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے تابع بنا لیا، تو الحمدللہ فائدہ تو بہت ہو گیا، اس کا زہر جو ہے وہ کم ہو گیا. لیکن اگر کہیں اس کو گرمی لگ گئی تو یہ پھر سے زندہ ہو جائے گا. تو کہتے ہیں نفس اجدر ہاست او کہ مرداست، نفس اجدر ہاست او کہ مرداست، از غم بے آلتی افسرداست. یہ نفس جو ہے یہ اژدہا ہے، او کہ مرداست، یہ مرا کہاں ہے؟ جب تک تو زندہ ہے یہ بھی رہے گا زندہ، یہ اژدہا بھی زندہ رہے گا. لہذا نفس اجدر ہاست او کہ مرداست، از غم بے آلتی افسرداست. لیکن تم نے مار مار کے اس کو اتنا ادموا کر دیا تھا کہ افسردہ پڑا ہوا تھا. جب ذرا اس کو کہیں گرمی لگ گئی تو وہ پھر حملہ کر دے گا. لہذا متقیوں کو فارغ ہو کر بیٹھنا کہ بس اب ہم تو ہو گئے محفوظ، یہ دھوکہ نہ لگے متقیوں کو. تو کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو کچھوں کا لگتا ہے تو تذکر ایک دم سے یہ یاد کرتے ہیں کہ وہ چلے کہاں سے تھے، یاد کر کے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. یہ تو ہے متقی لوگوں کا معاملہ. اور یہ شیاطین جو ہے نا، جو ان کے بھائی بنے ہوئے ہیں، جو لوگ شیاطین کے جو بھائی بنے ہوئے ہیں، کیا مطلب؟ کہ انہوں نے اپنے قول و عمل سب ان کے حوالے کر رکھے ہیں، شیطانوں کے. جو تم کہو گے وہ کریں گے. ان سے یہ وعدہ کر رکھا کہ بس یہ آؤ، خوش آمدید، جو آؤ گے اور جو تم کہو گے وہی ہم کریں گے. تو وہ بھائی بنا لیا انہوں نے شیطانوں کو. تو کیا ہوتا ہے؟ یمدونہم فی الغی. تو پھر یہ شیطان انہیں گمراہی میں گھسیٹتے ہی لے جاتے ہیں. ثم لا یقصرون. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے باز نہیں آتے. مقصد کیا ہے؟ کہ جو چیز اس پہلے گروہ کو، متقیوں کے گروہ کو شیطان کے حملوں سے روکنے کے لیے مؤثر ہوتی ہے، اور جو وہاں مؤثر نہیں ہوتی، اس کی بنیاد ہے تذکر. کہ اگر غفلت طاری کر لی ہے اپنے اوپر، فکر ہی نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، تو پھر تو شیطان غالب رہے گا اس کے اوپر. وہ شیطان کا بھائی ہے، وہ اس کو گھسیٹ کر لے جائے گا، گھسیٹ کر لے جائے گا. اور نتیجہ ہے کہ وہ گمراہی سے باز نہیں آتے. ان کو استعاذے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اعوذ باللہ. شیطان کی مکر سے بچنے کی دعا کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. ثم لا یقصرون کے معنی یہ ہے. پتہ کیا چلا؟ کہ بنیادی بیماری ہوتی ہے غفلت، اور بنیادی علاج ہوتا ہے تذکر. غفلت کیا ہے؟ کہ آدمی زندگی گزارتا جا رہا ہے، صبح سے شام تک کی زندگی میں لگا ہوا ہے، مست ہے، خیال نہیں آتا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. شیطان آتا ہے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، آؤ بھائی، خوش آمدید، جو تم کہتے ہو وہ کریں گے.
جو نفس مطالبہ کرتا ہے اسے کہتے ہو خوش آمدید، جو تمہاری خواہش ہوگی پوری کریں گے۔ آئے کیوں تھے دنیا میں، جانا کہاں ہے، جواب دہی کہاں کرنی ہے، اس کا خیال ہی، الیاذ باللہ، یہ ہے غفلت۔ تو ان کا انجام یہ ہے، اخوانہم یمدونہم بالغی ثم لا یقصرون۔ اور جہاں غفلت نہیں، تنبہ ہے، ہوشیاری ہے۔ ہوشیاری کا معنی ہے کہ وقتاً فوقتاً انسان سوچتا رہتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کہیں غلط تو نہیں پڑ گیا راستے پر۔ یہ جو فکر ہے اس کا نام ہی تقویٰ ہے۔ تو یہ غفلت نہیں ہوتی، فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اچھائی کروں، برائی سے محفوظ رہوں، اللہ کی رضا حاصل کروں، ناراضی سے دور رہوں۔ تو بس یہ ہے تذکر۔ تو شیطان آ کے لگاتا بھی ہے کچھ ہو کے، تو وہ تذکر یعنی وہ ہوشیاری وہ کام آ جاتی، یاد کر لیتے ہیں، پرانے سبق کو یاد کر لیتے، تو سبق کھل جاتے ہیں کہ یہ بدبخت آیا تھا شیطان مجھے بہکانے کے لیے، تو اس کو مردود کر کے واپس کر دیتے ہیں۔ تو ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جو عجیب لائے عمل اور طرز عمل بتایا ہے، وہ ایسا ہے کہ اگر اس پر ہم عمل کر لیں تو کوئی گھاٹا نہیں، نہ دنیا کا نہ آخرت کا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔